اسناد ذرا بتائیے گا جو زاد صاحب نے چوہدری صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں. دوسرا ایک جو اوریجنل سن ہے جو چوہدری صاحب یہ لاش کر رہے ہیں, ایک لاش جو ہے وہ بلے کا نشان چھیننے والا متنازع فیصلہ بھی تھا. آج نظر آیا کہ ججز کا ایک طبقہ چاہتا ہے کہ اس طرف نہ جائے, اب کی بات کر لیں کہ صرف مخصوص نشستوں پہ رہے مگر جہاں سے معاملہ اوریجنل سن جو تھا اس کا ذکر نہ ہو. یہ آپ کو بھی کچھ ایسا لگا؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھیں اس میں جو ہے وہ بار بار یہ کہا گیا کہ ہمارے فیصلے کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی. اب ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے الیکشن کمیشن, اس نے اگر انٹرپریٹیشن غلط کی ہے, اس کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر نہیں کیا, تو اس کے بعد کیا اب سارا الزام پی ٹی آئی پہ ہی آنا ہے؟ الیکشن کمیشن کا بھی تو جو ایکسپلینیشن انہوں نے انٹرپریٹیشن جو غلط کی ہے آپ کے 13 جنوری کے فیصلے کی جو آپ کہتے ہیں, اور وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن ان کا یہی اسٹانس ہے کہ 13 جنوری کے بعد یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے. تو پھر ساری بات پی ٹی آئی پہ کیوں آ رہی ہے؟ الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, 5 ممبران نے اوتھ لیا ہوا ہے آئین کو اسی طرح اپنے کام کا جس طرح ججز نے کیا ہوا ہے. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہائپر ٹیکنیکلٹیز اور پروسیجر میں الجھایا جا رہا ہے, اور جو ہے وہ ایسی پوائنٹ نکالے جا رہے ہیں جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں جی ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے, جہاں کوئی آپ نے کسی جج کو فارغ کرنا ہو تو 209 کی انٹرپریٹیشن یہی ججز تھے جیسے جمال, جیسے امین الدین خان, انہوں نے کہا کہ جی اگر جج ریزائن بھی کر دے تو پھر بھی آرٹیکل 209 میں اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو شوکات جاری کیا ہوا ہے. تو یہ انٹرپریٹیشن کہیں اور ٹیکسٹ میں نہیں ہے 209 میں, وہاں آپ اپنا کر لیتے ہیں, کہیں آپ ٹیکسٹ کو کہتے ہیں جی رولز کو ہم نے فالو کرنا ہے, لا کو بھی. اور آئین میرا خیال ہے کہ چوہدری صاحب بھی ہم سارا ان سے ہی انسپریشن لیتے ہیں. آئین تو جو ہے وہ اس کا مین فیچر ہی جمہوریت ہے. اگر کیا آپ جو یہ 78 سیٹیں ہیں جو مال غنیمت میں دوسری جماعتوں کو دے کے کون سی جمہوریت جو ہے وہ آپ بچائیں گے, کون سا آئین کی خدمت ہوگی, آئین کو پروٹیکٹ اینڈ پرزرو کریں گے, یہ اصل چیز ہے. جو مین کانسٹیٹیوشن لینس سے چیزوں کو دیکھیں تو بڑا آسان اور بڑا سمپل کیس ہے. باقی ٹیکنیکلٹیز میں جائیں تو چوہدری صاحب بھی زیادہ جانتے ہیں. مولوی تمیز الدین کا کیس بھی جو ہے وہ جسٹس منیر نے کیا ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہی اسی طرح کیا تھا, پھر وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے پوری بک لکھی تھی کہ جی میں جو ہے وہ ٹھیک میرا فیصلہ ہے. آج بھی یہی ہے کہ جنوری 13 پہ ایکسپلینیشن یہی دی جا رہی ہے کہ جی الیکشن پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک کرا لیتے, یہ کرا لیتے, لیکن اگر کانسٹیٹیوشن لینس سے اس چیز کو بھی اس فیصلے کو بھی اس طرح دیکھتے تو جو ہے وہ ایک پارٹی کو سمبل سے محروم نہ کیا جاتا. تو یہ ایکسپلینیشن جو دی جا رہی ہیں ہسٹری ان کو نہیں مانے گی. ہسٹری ججمنٹ کو دیکھتی ہے نہ کہ آرگومنٹ دیکھتی ہے کہ جی فلاں لیگل ٹیم کی غلط بلنڈر ہوا ہے, کسی وکیل کا بلنڈر ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جو ہی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دینی چاہیے تھی کہ ہمیں ریزرو سیٹ دیں, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا. میرا تو اس وقت بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ ان کو کیونکہ اس وقت جسٹس قاضی فیصل نے یہ کہا تھا کہ جی آپ کے پاس اگر کوئی مسئلہ ہوا ریزرو سیٹ کا تو ہمارے پاس آئیے گا, ہم دیکھیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا سو موٹو پاور صرف یہ ہے کہ جی 2 درخت کاٹے گئے, کوئی کسی نے آپ کو بتا دیا تو آپ نے 100 موٹو لیا, اس سے بڑا کیا تھا؟ اگر آپ کی جو ججمنٹ ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن اور ایک کانسٹیٹیوشن باڈی نے کی ہے, اور وہ کانسٹیٹیوشن باڈی ہر معاملے میں سپریم کورٹ سے گائیڈنس لیتی ہے, اس معاملے میں وہ کیوں نہیں آئی؟ ذمہ داری برڈن تو الیکشن کمیشن پہ ہے نہ کہ پی ٹی آئی پہ. اگر وہ انہوں نے بھی نہیں کیا تو آپ خود 100 موٹو لیتے, آپ نے کیوں نہیں 100 موٹو لیا؟ تو یہ اب ساری جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے, ہر وکیل کے پاس دونوں سائیڈ کے آرگومنٹ ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو مین فیچر ہے آئین کا وہ ہے جمہوریت. اسناد ذرا بتائیے گا جو زاد صاحب نے چوہدری صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں. دوسرا ایک جو اوریجنل سن ہے جو چوہدری صاحب یہ لاش کر رہے ہیں, ایک لاش جو ہے وہ بلے کا نشان چھیننے والا متنازع فیصلہ بھی تھا. آج نظر آیا کہ ججز کا ایک طبقہ چاہتا ہے کہ اس طرف نہ جائے, اب کی بات کر لیں کہ صرف مخصوص نشستوں پہ رہے مگر جہاں سے معاملہ اوریجنل سن جو تھا اس کا ذکر نہ ہو. یہ آپ کو بھی کچھ ایسا لگا؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھیں اس میں جو ہے وہ بار بار یہ کہا گیا کہ ہمارے فیصلے کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی. اب ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے الیکشن کمیشن, اس نے اگر انٹرپریٹیشن غلط کی ہے, اس کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر نہیں کیا,
تو اس کے بعد کیا اب سارا الزام پی ٹی آئی پہ ہی آنا ہے؟ الیکشن کمیشن کا بھی تو جو ایکسپلینیشن انہوں نے انٹرپریٹیشن جو غلط کی ہے آپ کے 13 جنوری کے فیصلے کی جو آپ کہتے ہیں، اور وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن ان کا یہی اسٹانس ہے کہ 13 جنوری کے بعد یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، تو پھر ساری بات پی ٹی آئی پہ کیوں آ رہی ہے؟ الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، 5 ممبران نے اوتھ لیا ہوا ہے آئین کو اسی طرح اپنے کام کا جس طرح ججز نے کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہائپر ٹیکنیکلٹیز اور پروسیجر میں الجھایا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ ایسی پوائنٹ نکالے جا رہے ہیں جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں جی ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے، جہاں کوئی آپ نے کسی جج کو فارغ کرنا ہو تو 209 کی انٹرپریٹیشن یہی ججز تھے، جیسے جمال، جیسے امین الدین خان، انہوں نے کہا کہ جی اگر جج ریزائن بھی کر دے تو پھر بھی آرٹیکل 209 میں اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو شوکات جاری کیا ہوا ہے۔ تو یہ انٹرپریٹیشن کہیں اور ٹیکس میں نہیں ہے 209 میں، وہاں آپ اپنا کر لیتے ہیں، کہیں آپ ٹیکس کو کہتے ہیں جی رولز کو ہم نے فالو کرنا ہے، لا کو بھی، اور آئین میرا خیال ہے کہ چوئی صاحب بھی ہم سارا ان سے ہی انسپریشن لیتے ہیں، آئین تو جو ہے وہ اس کا مین فیچر ہی جمہوریت ہے۔ اگر کیا آپ جو یہ 78 سیٹیں ہیں جو مال غنیمت میں دوسری جماعتوں کو دے کے کون سی جمہوریت جو ہے وہ آپ بچائیں گے، کون سا آئین کی خدمت ہوگی، آئین کو پروٹیکٹ اینڈ پرزرو کریں گے، یہ اصل چیز ہے۔ جو مین کانسٹیٹیوشن لینس سے چیزوں کو دیکھیں تو بڑا آسان اور بڑا سمپل کیس ہے، باقی ٹیکنیکلٹیز میں جائیں تو چوئی صاحب بھی زیادہ جانتے ہیں۔ مولوی تمیز الدین کا کیس بھی جو ہے وہ جسٹس منیر نے کیا ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہی اسی طرح کیا تھا، پھر وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے پوری بک لکھی تھی کہ جی میں جو ہے وہ ٹھیک میرا فیصلہ ہے۔ آج بھی یہی ہے کہ جنوری 13 پہ ایکسپلینیشن یہی دی جا رہی ہے کہ جی الیکشن پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک کرا لیتے، یہ کرا لیتے، لیکن اگر کانسٹیٹیوشن لینس سے اس چیز کو بھی، اس فیصلے کو بھی اس طرح دیکھتے تو جو ہے وہ ایک پارٹی کو سمبل سے محروم نہ کیا جاتا۔ تو یہ ایکسپلینیشن جو دی جا رہی ہیں، ہسٹری ان کو نہیں مانے گی، ہسٹری ججمنٹ کو دیکھتی ہے نہ کہ آرگومنٹ دیکھتی ہے کہ جی فلاں لیگل ٹیم کی غلط بلنڈر ہوا ہے، کسی وکیل کا بلنڈر ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جو ہی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دینی چاہیے تھی کہ ہمیں ریزرو سیٹ دیں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا۔ میرا تو اس وقت بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ ان کو کیونکہ اس وقت جسٹس قاضی فیصل نے یہ کہا تھا کہ جی آپ کے پاس اگر کوئی مسئلہ ہوا ریزرو سیٹ کا تو ہمارے پاس آئیے گا، ہم دیکھیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا سو موٹو پاور صرف یہ ہے کہ جی 2 درخت کاٹے گئے، کوئی کسی نے آپ کو بتا دیا تو آپ نے 100 موٹو لیا؟ اس سے بڑا کیا تھا؟ اگر آپ کی جو ججمنٹ ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن اور ایک کانسٹیٹیوشن باڈی نے کی ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن باڈی ہر معاملے میں سپریم کورٹ سے گائیڈنس لیتی ہے، اس معاملے میں وہ کیوں نہیں آئی؟ ذمہ داری برڈن تو الیکشن کمیشن پہ ہے نہ کہ پی ٹی آئی پہ۔ اگر وہ انہوں نے بھی نہیں کیا تو آپ خود 100 موٹو لیتے، آپ نے کیوں نہیں 100 موٹو لیا؟ تو یہ اب ساری جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے، ہر وکیل کے پاس دونوں سائیڈ کے آرگومنٹ ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو مین فیچر ہے آئین کا وہ ہے جمہوریت۔